السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، قرب و جوار سے اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، اور قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مجھے جس موضوع پر بولنے کا حکم دیا گیا ہے، اس موضوع کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی کے بعد سے ہے، کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کن کن چیزوں سے دوچار ہونا ہے، کن کن چیزوں سے گزرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موت سب کو آنی ہے، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ دیکھیے جن 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس میں ایک موت بھی ہے، لہٰذا موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ موت کہاں آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ آدمی گھر سے آفس جا رہا ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ کوئی فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، فلائٹ میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی اور فلائٹ کریش ہو گئی، سب مر گئے۔ کوئی پانی کے جہاز سے جا رہا ہے، پانی کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ تو موت کہاں آئے گی یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے۔ موت کب آئے گی یہ بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے۔ موت کتنی خطرناک چیز ہے، آدمی غور کر لے موت پر۔ صرف دنیا کے اندر آپ بہت بڑا قلعہ بنوا لیجئے اور اس کے اندر محفوظ ہو جائیے، گھس جائیے، لیکن موت آپ کو وہاں بھی آ کر کے رہے گی۔ آپ اپنے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر لیجئے، موت تب بھی آ کر کے رہے گی۔ آج میڈیکل سائنس کتنی ترقی پر ہے، آپ کی اگر آنکھ نہیں ہے تو آپ کی آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر نہیں ہے تو نقلی پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کے اگر ہاتھ نہیں ہے تو نقلی ہاتھ لگائے جا سکتے ہیں، آپ کی ایک کڈنی خراب ہو گئی ہے دوسری کڈنی لگائی جا سکتی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، لیکن موت کا علاج نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر موت کی دوا نہیں دے سکتا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ چاہیں تو پورا شہر خرید سکتے ہیں، پورا دیش خرید سکتے ہیں، مگر دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ موت کو خرید لے۔ آدمی غور کر لے، موت یاد آ جائے اپنی، آدمی غور کر لے، روح کانپ جائے، مر گیا بیچارہ، مر گیا، اب اس کو دوسرا آدمی غسل دے رہا ہے۔ کل تک جو خود نہایا کرتا تھا، شاور چلا دیا، پانی گر رہا ہے، نہا رہا ہے، آج اتنا کمزور ہے خود نہا بھی نہیں سکتا ہے، دوسرا آدمی اس کو غسل دے رہا ہے۔ کل تک جو عمدہ عمدہ صابن لگایا کرتا تھا، مہنگا مہنگا صابن لگایا کرتا تھا، آج کچھ نہیں۔ کل تک جو بہترین کپڑے پہنا کرتا تھا، آج 3 کپڑوں کے اندر اس کو کفن دیا جا رہا ہے۔ جو کل تک مرسیڈیز سے چلتا تھا، آج اتنا کمزور ہے کہ 4 کندھوں کی اس کو ضرورت ہے۔ اور کہاں جا رہا ہے؟ ایک ایسی قبر کے اندر جا رہا ہے جہاں کولر نہیں ہے، جہاں پنکھا نہیں ہے، جہاں اے سی نہیں ہے، جہاں لائٹ نہیں، اندھیرا ہے، بس اندھیرا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ موت کا حال ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ جب موت قریب ہوتی ہے اور جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم مرنے والے کے قریب ہوتے ہو اور اس کے نزدیک ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو 2 فرشتے بڑی خوبصورت شکل کے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح سورج چمکتا ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کے قریب آ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے، موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نیک روح، اے اچھی روح، اے پاک روح، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اب اس جسم کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف چل دو جو تجھ
سے راضی ہے اور تو اس رب سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَعْهُ كَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحُنُوطٍ مِّنْ حُنُوطِ الْجَنَّةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ ایک چادر ہوتی ہے جو جنت سے لائی گئی، اور اس چادر میں خوشبو ہوتی ہے جو جنت سے لائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملک الموت کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، آئے پاک روح نکل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی روح کو اتنے آرام سے نکال لیا جاتا ہے، اس کی روح کو اتنے آرام سے نکال لیا جاتا ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دو تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل آتا ہے اتنے ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال لیا جاتا ہے۔ مشکیزہ جانتے ہیں نا، چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، پہلے لوگ اس میں پانی بھر کر رکھتے تھے، تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل آتا ہے اس کی روح بھی نکل آتی ہے۔ اور جو فرشتے چادر لائے ہوئے ہیں وہ اس کی روح کو فوراً چادر میں لپیٹ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی گود میں لینے لگتے ہیں، یہ فرشتہ لیتا ہے پھر یہ فرشتہ لیتا ہے۔ اب یہ لوگ اس کی روح کو لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں آدمی ہے۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے اسے کس نے بلایا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پہ لے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ساتویں آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو ساتوں آسمانوں پر لے آئے ہیں، آئے اللہ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتوں اس کو علین میں بھیج دو، اس کو علین میں داخل کر دو۔ یہ علین کیا ہے؟ جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں اچھے لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے اسے علین کہا جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو علین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ علین میں پہنچ گیا ہے، یہ علین میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی اس کا جاننے والا ہوتا ہے، اس کا پہچاننے والا ہوتا ہے، وہ تھوڑا اور نزدیک آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ بتاؤ فلاں ابن فلاں کا کیا حال ہے؟ میرے محلے کا وہ آدمی کیسا ہے؟ میرے محلے کے اس شخص کا کیا حال ہے؟ اسی وقت آواز آتی ہے آئے اللہ کے بندے ابھی تو یہ آیا ہے دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ کر، دنیا کے جھنجھٹوں کو چھوڑ کر ابھی تو یہ آیا ہے، ذرا اسے آرام تو کر لینے دے، اسے سکون تو لے لینے دے۔ پھر وہ کچھ دیر آرام کرتا ہے، کچھ دیر وہاں ریسٹ کرتا ہے، اور جب آرام کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو یہ شخص پھر کہتا ہے یہ بتاؤ میرے محلے کے وہ شخص کیسے ہیں؟ یہ بتاؤ میرے محلے کا فلاں ابن فلاں کیسا ہے؟ یہ کہتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکے ہیں، تم مرے ہو، تمہارے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، مجھ سے پہلے وہ مر چکے ہیں، کیا وہ یہاں نہیں آئے؟ کیا وہ یہاں نہیں آئے؟ کہا نہیں وہ تو یہاں نہیں آئے۔ کہا جب یہاں نہیں آئے ہیں تو کہاں گئے ہوں گے؟ اگر وہ یہاں نہیں آیا ہے تو کہاں گیا ہوگا؟ کہا ایک جگہ اور ہے جسے سجین کہا جاتا ہے، اگر کوئی علین میں نہیں آتا ہے تو سجین میں جاتا ہے، اور یہ سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے سجین ہے۔ یہ تو نیک آدمی کا معاملہ تھا، یہ اچھے آدمی کا معاملہ تھا، اور جو آدمی نیک نہیں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو فرشتے ایسے آدمی کے پاس آتے ہیں جو بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں، بڑی خطرناک شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، آئے بری روح، آئے بدکار روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، چل اپنے رب کے غصے کی طرف، جب اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی طرف، آئے بری روح نکل چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف۔ جب یہ روح سنتی ہے تو ڈر جاتی ہے اور پورے جسم میں گردش کرنے لگتی ہے، پورے جسم میں گھومنے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو بڑی مشکل سے نکالتے ہیں،
بڑی مشکل سے پلٹ کے اس کو بڑی مشکل سے پکڑ کے نکالتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم سے ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں اور اس میں بہت بری بدبو آ رہی ہے، پھر اسی کپڑے میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے اور یہ فرشتے پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، جتنا بیکار نام تھا، وہی نام بتایا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں یہ تم کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ اس سے تو کتنی خراب بدبو آ رہی ہے، اس سے کتنی غلیظ بدبو آ رہی ہے، لہٰذا ہم آسمان کے دروازے کو نہیں کھولیں گے۔ فرشتے کہیں گے آئے اللہ، پہلے آسمان کے فرشتوں نے تو منع کر دیا ہے، اب اس کی روح کو کہاں لے جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کرو اس کو سجین میں پھینک دو، اس کو سجین میں ڈال دو، اور فرشتے اس کی روح کو سجین میں پھینک دیں گے، اور یہ کب تک جنت میں نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کی سوئی کہ ناکے سے سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہ ہو جائے، یعنی اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے جتنا جانا ناممکن ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ کب کا ہے؟ ابھی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی گھر میں رکھی ہوئی ہے، اب جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، جب جنازے کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، آئے لوگوں مجھے جلدی لے چلو، آئے لوگوں مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر میت نیک نہیں ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، فاسق ہوتی، فاجر ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ آئین تذہبون بہا، آئے لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور اس کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، اس کو قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز بھی مردے کو سنائی جاتی ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ لوٹتے ہیں تو ہمارے قدموں کی چلنے کی آواز بھی میت کو سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غور کیا جائے، اس وقت غور کیا جائے کہ پوری زندگی محنت کرتا رہا، کس لیے؟ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دن بھر لوم چلا رہے ہیں، کس لیے؟ ہمارے بچے پڑھ جائیں، ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، ہماری بیوی آرام سے رہے، سکھ سے رہے۔ لیکن جب مر جاؤ گے نا تو وہی اولاد 2-3 گھنٹے سے زیادہ تم کو گھر کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ تمہارے دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہو وہ بھی قبر میں چھوڑ کے آ جائیں، بس جب تک قبر میں نہیں گئے ہو تب تک تو ان کا منہ بنا ہوا ہے، اور جب قبر میں چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور تمہاری بیوی 4 آنسو بہائے گی وہ بھی خاموش ہو جائے گی، بس جب تک لاش گھر میں تب تو روئے گی، اور جہاں جنازہ گیا وہیں وہ بھی خاموش، کوئی تمہارے کام نہیں ہے۔ اس وقت احساس دلایا جائے۔ جنازے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر آدمی نیک ہوتا ہے اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے پھر ان سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ 3 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ آدمی سوال کا جواب بھی دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب دوسرا سوال کیا جاتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے، میرے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اور جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ کہتا ہے
یہ جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ تجھے تینوں سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے، آئے فرشتے میرے بندے کو اب تنگ نہ کر، آئے فرشتے میرے بندے کو پریشان نہ کر، دیکھ اس نے تیرے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب اس کو پریشان نہ کر، اور ایسا کر اس کی جنت میں اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دے، اس کی قبر میں جنت کا بستر لگا دے، اور جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دے، جنت کی کھڑکیوں کو اس کے لیے کھول دے۔ اور اگر آدمی نیک نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس بھی منکر نکیر آتے ہیں، اور وہ بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں، بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، اور اس کو چھنچوڑ کے اٹھاتے ہیں، اور یہی سوال اس سے بھی کیے جاتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ اسے ان کا جواب نہیں معلوم ہے، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس صد افسوس مجھے نہیں پتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر اس سے جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے، وہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو منکر نکیر آئے ہیں ان کے ساتھ میں ایک بڑا سا ہتھوڑا ہوتا ہے، اور پھر یہ فرشتے اس کو ہتھوڑا دے مارتے ہیں، اور اس ہتھوڑے کی ضرب اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ چھلنی چھلنی ہو جائے۔ اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور وہ سانپ بچھو کیسے ہوتے ہیں؟ اگر یہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ سانس لے لے تو دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کبھی کوئی پیڑ نہ ہوگے گا، کبھی کوئی پودا نہ ہوگے گا، پوری دنیا سے ہریالی ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنے خطرناک ہے، اگر سانس لے لے تو پوری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے۔ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ معاملہ ہے مرنے کے بعد کا۔ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، غور کیجئے۔ حضرت عثمان غنی جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، حضرت عثمان قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے۔ لوگوں نے کہا عثمان کیا بات ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے تم نہیں روتے ہو، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں لوگوں، قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر ہی تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان میں جاتے، آپ بیٹھ جاتے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبرستان میں گئے، بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی رونے لگتے، فرماتے ہیں صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، کیونکہ ہمیں اور تمہیں اس قبر کے اندر آنا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے، ہم قبرستان جائیں تو وہاں ہنستے ہیں، ہم قبرستان جائیں تو وہاں مسکراتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں قبرستان کے اندر کی جاتی ہیں۔ یا اللہ کے نبی قبرستان جا رہے ہیں، آپ کے آنسو نہیں تم رہے، ہمارا کیا حال ہے، قبرستان جا رہے ہیں، مٹی دفن کر دی، اب صاحب پان کھائے جا رہے ہیں، اب وہیں پر بیڑی پی جا رہی ہے، وہیں پر یوٹیوب چلایا جا رہا ہے۔ ہم اتنے بغیرت ہو گئے، ہم اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے کہ قبرستان بھی جائے تو وہاں بھی ہنسیں، وہاں بھی مسکرائیں، وہاں بھی مزے کی باتیں کریں۔ اتنی بغیرتی، اتنی بغیرتی۔ حضرت سعد کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے نا، ہم اہل حدیث ہیں۔ حضرت سعد کا انتقال ہونے والا ہے، مرنے والے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا فرما دی۔ انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے خود جنازے کی نماز پڑھائی، اور خود اللہ کے نبی نے قبر کے اندر حضرت سعد کو اتارا، اور جب دفنانے کے بعد فارغ ہوئے
تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے، رونے لگے اور رو کر خاموش ہوئے تو فرمایا صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو۔ اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو وہ سب سے پہلے حضرت سعد کو چھوڑتی، لیکن ابھی مجھے فرشتے نے آ کر کے خبر دی ہے، جبرائیل نے آ کر کے بتایا ہے کہ سعد کو قبر نے اتنا تیز دبوچا ہے کہ ان کی آپس کی پسلیاں مل چکی ہیں، ان کی آپس کی پسلیاں مل گئی، اتنا تیز قبر نے دبوچا ہے۔ غور کیجئے، صحابی رسول ہے لیکن پھر بھی قبر نے نہیں بخشا، ہماری اور آپ کی بات تو بہت دور کی ہے۔ صحابی کی صحابیت یہ عذاب قبر سے نہیں بچا سکی، ہماری اہل حدیثیت تو بہت دور کی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس قبر کی تیاری کیجئے۔ اب جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے، میدان محشر میں اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی کو پھر قیامت کے میدان میں اٹھایا جاتا ہے، اور کس حال میں اٹھایا جاتا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے برانڈیڈ جوتے پہنتے ہیں، مگر قیامت کے دن ہمارے پیروں میں جوتے نہ ہوں گے، ہمارے پیروں میں چپل نہ ہوگی۔ عراتن، اور جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، غرلا، اور غیر مختون ہوں گے، ہمارا ختنہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمارے ختنے ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے میدان میں ہمارا اور آپ کا ختنہ نہیں ہوگا۔ غیر مختون ہوں گے، کپڑا نہ ہوگا، چپل نہ ہوگی، اور ختنہ نہیں ہوگا، غیر مختون ہوں گے، اور سارے لوگ برہنہ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الرجال والنساء جميعا، آئے اللہ کے نبی وہاں تو مرد بھی ہوں گے، آئے اللہ کے نبی وہاں تو عورتیں بھی ہوں گی، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ينظرون بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، بڑی شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی، بڑی غیرت آئے گی۔ آئے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد، آئے عائشہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، اس دن فیصلہ بڑا زیادہ ڈینجر ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ الامر اشد، کتنا خطرناک دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدن الشمس، سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا، اور کتنے قریب؟ 1 میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ یہی سورج آج ہم سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے، اور ہمیں اور آپ کو گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ 1 میل پہ آ جائے گا تب حال کیا ہوگا، تب ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ تدن الشمس، سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے عمل کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ وہاں آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں تو جنت ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں تو جہنم ہے۔ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے تو آدمی جنت کے اندر جائے گا، اور اگر بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے تو آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو میرا موضوع کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ قیامت تک پہنچے ہیں۔ اب جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں، اب جنت میں کیسے جا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون، ہم سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، ہم آئے ہیں سب سے بعد میں، یعنی نبی کی امت سب سے بعد میں آئی ہے، ہم سے پہلے حضرت عیسیٰ کی امت ہے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ کی امت ہے، سب سے لاسٹ میں سب سے اینڈ میں نبی کی امت آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مگر سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میری امت پہنچے گی۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کون جائیں گے؟ امت محمدیہ جائیں گے۔ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچے گی، پھر اللہ کے نبی پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دروازے پہ دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں، انا محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے گیٹ کھول دیے جائیں گے، اور جنت کا فرشتہ کہے گا آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے جب تک آپ نہ آ جائیں میں جنت کے دروازے کو نہ کھولوں، جب تک آپ تشریف نہ لے آئے میں جنت کے دروازے کو نہ کھولوں۔ اب آپ آ گئے تو آپ کا آنا مبارک ہو۔ جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، اور جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جنت میں جہاد کرنے والا، جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم، آئے ابو بکر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے۔ یہ جنت کے دروازے 8 دروازے، اور دروازوں کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ 40 سال کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنت کے جو دروازے 2 مصروں کا ایک دروازہ ہے، 2 پٹوں کا ایک دروازہ ہے، ہم اور آپ ایک پٹ کا دروازہ بناتے ہیں، مگر جنت کے 2 پٹوں کے 2 مصروں کے دروازے ہیں۔ اور جانتے ہو ایک پٹ کی ابتدا سے انتہا تک کی کتنی دوری ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جتنی دوری مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی ہے اتنی دوری ایک ابتدا سے لے کر انتہا تک کی دوری ہے۔ جنت کے جو دروازے ہیں وہ 2 مصروں کے ہیں، اور ایک مصرے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی کتنی دوری ہے؟ جتنی دوری مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی ہے۔ اور جانتے ہیں مدینہ سے بصرہ تک کی کتنی دوری ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 1500 کلومیٹر کی دوری ہے تقریباً۔ مدینہ سے بصرہ 1500 کلومیٹر کی دوری ہے۔ ایک پٹ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی اتنی دوری اندازہ لگائی، دروازے کتنے بڑے؟ جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، سب کی عمریں برابر ہوں گی، سب کے قد برابر ہوں گے، اور یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جنت کے فرشتے کہیں گے آئے جنتیوں تم پر سلام دیو، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تمہارا آنا مبارک ہو، اللہ کی جنت میں تمہارا استقبال ہے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور جنت میں داخل ہو جاؤ، جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب جنت میں محل دیے جا رہے ہیں، وہ محل کیسے ہیں؟
اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، پھر ایک اینٹ سونے کی ہوگی، پھر ایک چاندی کی ہوگی۔ لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، وملاتها المسک الادفر، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ مشک کا کستوری کا گارا ہوگا۔ جنت کے اندر ایسے مکان دیے جا رہے ہیں، اور کپڑا کیسا ہوگا؟ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ریشم کا لباس دیا جائے گا، اور پھر آپ کو زیور بھی پہنائے جائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کے اندر نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، گلابی موسم ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی۔ جنت کے اندر کیا ہوگا؟ موسم ایسا ہوگا، نہ سردی ہوگی نہ گرمی، گلابی موسم۔ اور کھانے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کے اندر پرندوں کا گوشت ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت قبض النون، مچھلی کی کلیجی ہے، اور ایک روایت میں مچھلی کی چربی بھی ہے، آپ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور وہاں پھل بھی ہوں گے، پانی پینے کے لیے دودھ، شہد اور شراب دی جائے گی۔ یہ جنت کا معاملہ ہے۔ اور پھر جنت کے اندر ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں تو ضرور دی جائیں گی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ کتنی زیادہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے جسموں پر 70 جوڑے لباس کے ہوں گے، مگر پھر بھی ان کی پسلیوں کا غوطہ نظر آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی زیادہ معطر ہے، اگر دنیا میں جھانک لیں تو پوری دنیا ان کے عطر سے معطر ہو جائے، ان کی خوشبو سے مہک جائے، اور اگر دوپٹہ گر جائے تو پوری دنیا دیوانی ہو جائے۔ یہ حوروں کا حال ہے۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو یہ تمام چیزیں دی جائیں گی، اور یہ جنت کی ساری نعمتیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت جنت کی اور کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو جنتیوں کو بلائے گا اور کہے گا جنتیوں کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ آئے جنتیوں کیا میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ میں نے تمہیں جہنم سے نہیں بچایا؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں اور کچھ چاہتے ہو؟ جنتیوں اور کسی چیز کی طلب ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں اللہ تو نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا میرا دیدار نہیں کرنا چاہتے ہو؟ اے جنتیوں کیا مجھے دیکھنا نہیں چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا، اور سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور کہیں گے اللہ تیرے دیدار کے آگے جنت کی ساری نعمتیں فیل ہیں، تیرے دیدار کے آگے جنت کی ساری نعمتیں فیکی ہیں۔ اور سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر روز جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ہر روز جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو یہ جنت کا معاملہ ہے۔ اب ہماری تقریر کا ایک آخری حصہ رہ گیا ہے جہنم۔ قبر کا ہو گیا، قیامت ہو گئی، جنت، اب ذرا جہنم بھی دیکھ لیں کہ جہنم کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے وزن کا پلہ ہلکا ہوگا، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کو گھسیڑتے ہوئے، ہکالتے ہوئے، گھسیڑتے ہوئے جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، جہنم کے قریب ان کو لایا جائے گا،
اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے تھے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ جہنم کا معاملہ ہے، 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ اور جہنم کیسی ہے، کتنی گہری ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا ہے اور وہ 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ میں جا کر کے پہنچا ہے۔ 70 سال پہلے پھینکا گیا ہے اور 70 سال کے بعد جہنم میں گرا ہے، یعنی 70 سال کی گہرائی ہے۔ اور جہنم کے اندر آگ ہے، اور وہ آگ کیسی ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا، 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی طرح نہیں ہے، یہاں کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ کتنی خطرناک؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، ارے جہنم کی چنگاریاں اتنی بڑی ہے جیسے دنیا کے اندر بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، اتنی بڑی تو جہنم کی چنگاریاں ہیں۔ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 سال جلائی گئی تو لال ہو گئی، پھر جلائی گئی تو سفید ہو گئی، وائٹ ہو گئی، اور پھر 1000 سال اور جلائی گئی تو کالی ہو گئی، بلیک ہو گئی، اور ہمیشہ کالی ہی رہے گی۔ جہنم کتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے، ایک مرتبہ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اکلا بازی بازا، آئے اللہ میرا باز کو کھا رہا ہے، آئے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اللہ تو مجھے سانس لینے کی مہلت دے دے، اللہ تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی ہے۔ جہنم سال میں 2 بار سانسیں لیتی ہے، اور جب ایک بار سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ سائنس کچھ بھی کہتی رہے، ہم سائنس پہ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لائے ہیں تو قرآن و حدیث پہ لائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ اتنی خطرناک جہنم ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے، ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنم کے دروازے پر لے آئیں گے۔ اور جانتے ہو ان جہنمیوں کی ہائٹ کیا ہوگی؟ ان جہنمیوں کا قد کتنا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سارے جہنمیوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا، کوئی جہنمی لمبا نہ ہوگا، کوئی کسی سے ناٹا نہ ہوگا، سارے لوگوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو 60 ہاتھ کے برابر، یعنی ان کو جہنمیوں سے لمبا کیا جائے گا، اور جہنمیوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا۔ جہنمیوں کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ غور کیجئے، 42 ہاتھ کے برابر، 42 ہاتھ جہنمیوں کی ہائٹ ہوگی، لمبائی ہے، اور چوڑائی عرض کتنا ہوگا؟ مسیرت 3 ایام۔ اگر دائیں کندھے سے غور کیجئے جہنمیوں کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دائیں کندھے سے بائیں کندھے کے لیے ایک تیز ہائی سپیڈ گھوڑا دوڑایا جائے، ہائی سپیڈ گھوڑا دوڑایا جائے 3 ایام، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے میں 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا۔ کتنے دن کا؟ یہاں ہاتھ کو ایسے لائیے 3 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اور جب یہ لمبے چوڑے کر دیے جائیں گے تب ٹائم کتنا لگے گا؟ 3 ایام، 3 دن کا ٹائم، یعنی چوڑا کر دیا جائے گا جہنم کو، چوڑا۔ جہنم عذاب اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ، اور ان کی کھال کتنی موٹی ہوگی؟
ان کی کھال اتنی موٹی ہوگی کہ 3 دن کا تو ٹائم لگے گا ان کی کھال کی ابتدا سے انتہا تک جانے میں۔ اور کان سے کندھے کے درمیان کتنی دوری ہوگی؟ 40 سال کی دوری ہوگی۔ کان سے کندھے کے درمیان کتنی؟ 40 سال کی۔ اور کان سے کندھے کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں ہوں گی، ندیاں نہیں، وادیاں ہوں گی خون اور پیپ کی۔ اور چہرہ کیسا ہوگا جہنمیوں کا چہرہ؟ تلفح وجوہہم النار، آگ میں جھلس رہا ہوگا۔ دنیا کے اندر ساری محنت تو چہرے کے لیے کی جاتی ہے، چہرے پہ کریم لگا رہے ہیں، فیس واش لگا رہے ہیں تاکہ چہرے کو اچھا کر دیا جائے، لیکن چہرہ جہنمیوں کا کیسا ہوگا؟ تغشا وجوہہم النار، آگ میں جھلس رہا ہوگا، چہرے پر صرف آگ نظر آئے گی۔ اور جہنمیوں کے لیے جہنم کے ساتھ تو دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، اور جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں آئے جہنمیوں کی یہ کتنی خراب جگہ آ گئے ہو، آئے جہنمیوں یہ کتنی خطرناک جگہ آ گئے ہو، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن و حدیث کی باتیں نہیں آئی تھی؟ وہ کہیں گے رسول بھی آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں بھی پہنچی تھی، مگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انہیں جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے، یہ جہنم کے اندر گر رہے ہیں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، انہیں زنجیروں سے جکڑا جا رہا ہے، انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، اب انہیں مکان دیا جا رہا ہے، جہنمیوں کو گھر دیا جا رہا ہے۔ جنتیوں کو بھی مکان دیا گیا تھا، جہنمیوں کو بھی مکان دیا جا رہا ہے۔ اور وہ مکان کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، بڑا تنگ مکان ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا، ایک کمرہ ہوگا، اور وہ اتنا زیادہ چھوٹا ہوگا، اگر جہنمی کروٹ لینا چاہے تو کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، اگر جہنمی مڑنا چاہے تو مڑ نہیں سکتے ہیں، کروٹ لینا چاہے تو کروٹ نہیں لے سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے حال کیا ہوگا اگر دنیا کے اندر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کر دے، آدمی کو ہارٹ اٹیک پڑ جائے، مر جائے گا وہ۔ جہنم میں غور کیجیے، اتنا چھوٹا روم ہے، اتنا چھوٹا کمرہ ہے، جہنمیوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کروٹ بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ اب جہنمیوں کے لیے بستر لگایا جا رہا ہے، اور وہ بستر کیسا ہے؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں جو چادر دی جائے گی وہ بھی آگ کی ہوگی، جہنم میں جو بچھونا بچھے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جہنم میں جو بستر ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی۔ ومن تحتہم ظلل ومن فوقہم ظلل من النار، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، یعنی ہر جگہ آگ ہوگی، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، ہر طرف آگ۔ یہ حال ہے جہنم۔ اب جہنمیوں کو غسل دیا جا رہا ہے، جہنمیوں کو نہلایا جا رہا ہے، اور کس پانی سے غسل دیا جائے گا؟ مائے حمیم ہوگا، اتنا زیادہ گرم ہوگا، اگر آدمی کے سر پر ڈالا جائے، جہنمی کے سروں پر ڈالا جائے گا، جہنمیوں کے سروں میں سوراخ ہو جائے گا، ایک ہول ہو جائے گا، اور وہ پانی پوری باڈی میں پھیل جائے گا، اور جہنمیوں کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل پڑے گی، کھال گل جائے گی، چمڑی گل جائے گی، اور پوری پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل پڑے گی۔ اتنا خطرناک تو جہنم کا پانی ہوگا۔ وہاں جہنمیوں کو کپڑے بھی دیے جائیں گے، جی ہاں وہاں کپڑے بھی ملیں گے، اور وہ کپڑے کیسے ہوں گے؟
اچھا یہ جان لو وہ کپڑے کاٹے کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، آگ سے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ کپڑے کس سے کاٹے جائیں گے؟ آگ سے۔ وہ کیسی آگ اور کیسے کاٹے جائیں گے یہ اللہ کو معلوم۔ کپڑے بھی کٹ رہے ہیں تو آگ سے، اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران، تارکول کے کپڑے ہوں گے۔ یہی القطرہ تارکول کے کپڑے ہوں گے۔ تارکول آگ میں گرم بہت جلدی ہو جاتا ہے اور یہ باڈی میں چپک بہت جلدی جاتا ہے اور اس کے اندر سے بہت زیادہ بدبو آ جاتی ہے، تو تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے۔ اب جہنمیوں کو کھانا بھی دیا جائے گا، جہنمیوں کو کھلایا بھی جائے گا، اور وہ کھانا کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا۔ یہ زقوم کیا ہے؟ جہنم کی جڑ سے ایک پیڑ نکل رہا ہے، اسی پیڑ پر پھل آتے ہیں، اور وہ ان کا ایک قطرہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، اگر دنیا کے اندر گرا دیا جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہاں پانی بھی دیا جائے گا پینے کے لیے، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مہلی یغلی فی البطون، جہنمیوں کے جسموں سے جو مواد نکلے گا، جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، وہی پیپ جہنمیوں کو دیا جائے گا، وہی پیپ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ تو جہنم کے اندر کھانے کے لیے کیا ہے؟ زقوم ہے، غصہ ہے۔ پینے کے لیے کیا ہے؟ سدید ہے، غسلین ہے۔ تو جہنم کے اندر یہ تمام چیزیں کھانے کے لیے ہیں، یہ تمام چیزیں پینے کے لیے۔ اور جہنمی جہنم کے اندر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بہت چیخیں گے، مگر کوئی ان کی سننے والا نہیں۔ جہنم کے فرشتے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، اب مار دے، ختم کر دے۔ اب یہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب یہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ قال انکم ماکثون، نہیں تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ جہنم کا معاملہ ہے، کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، کھانے کے لیے غصہ دیا جائے گا، پینے کے لیے مواد ہوگا، غسلین ہوگا، سدید ہوگا، حمیم ہوگا، اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ تارکول کے کپڑے ہوں گے میرے پیارے ساتھی۔ آخری چیز، جہنمی جہنم میں جب چلیں گے، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک دمبے کو ذبح کروائے گا اور کہے گا دیکھو یہ تمہاری موت ہے، ہم نے اس کو موت دے دی ہے، موت کو موت دے دی ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جنتی جنت کے اندر چلے گئے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے۔ ایک آخری بات اور سن لیجیے، جنتی جنت کے اندر آ گئے، جہنمی جہنم کے اندر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت سے سوال کرے گا کیا؟ جنت بھر گئی؟ آئے جنت بھر گئی، کیا اور چاہیے؟ جہنم کہے گی نہیں اللہ اور چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کریٹ کرے گا، ایک نئی مخلوق بنائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کو بھرے گا۔ اب جہنم سے پوچھے گا کیا؟ حل امتلأت، بھر گئی، کیا اور چاہیے؟ کہے گی نہیں حل میں مزید، اللہ اور چاہیے، حل میں مزید اور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھے گا اور بس جہنم کہے گی اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، بس اللہ اب میں بھر گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیر سے جہنم کو بھرے گا، جہنم کہے گی اللہ تیری عزت کی قسم اب میں بھر گئی ہوں۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت بنانا تھی، نئی جنت کو بھرنا تھا، نئی مخلوق بنا کے بھر دیا۔ اللہ چاہتا تو جہنم کے لیے بھی ایک نئی مخلوق بناتا اور اس کو بھر دیتا، مگر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے،
وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو بے سبب عذاب دے، اس لیے اللہ نے اپنا پیر رکھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کچھ حالات تھے مرنے کے بعد قبر سے حشر تک ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پروگرام کی کمیٹی کا، بالخصوص میرے بہت عزیز دوست سالم، جن کی دعوت پہ میں یہاں آیا ہوں، جن کے اصرار پہ میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انعقاد کرنے کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر، توحید پر، اور خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔